آمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا مولانا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات عقیدت اور محبت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا رسول خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین. تھوڑا اور ڈھیلا سبحان اللہ. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے شہر لطا کی قسم. عزیزان محترم، آج شاید آپ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں. آپ کے چہروں سے، آپ کی اداسی سے، آپ کے اس ماحول سے یوں لگ رہا ہے کہ بس ابھی اختتام کیا جائے. تو انشاءاللہ جلدی اختتام ہوگا، چونکہ گلا میرا بھی خراب ہے، ذوق آپ کا بھی آج ساتھ نہیں دے رہا، لیکن موضوع انتہائی اہم ہے جس کی آج ہمیں انتہائی سخت اہم ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت قدم بڑھتے ہیں، حضور کے ذکر کی محافل سجاتے ہیں اور جگہ جگہ حضور کے نام کے نعرے بھی لگاتے ہیں. کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ بیان صرف آپ کے لیے نہیں ہے، صرف میرے لیے بھی ہوگا، تمام کے لیے ہے. آیا ہر بندہ اپنے گربان میں جھانکے کہ ہم
کتنی حد تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں ان کے اسوہ حسنہ پر بھی عمل کرتے ہیں کہ نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق کیا ہے اور اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف میٹھے بول بولنا یہی اخلاق ہے؟ میٹھی باتیں کرنا صرف یہی اخلاق ہے؟ یاد رکھیے کہ صرف میٹھے بول بولنا یا میٹھی باتیں کرنا، مسکرا کے بات کرنا اگرچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ میں سے ہے اور ان کی عادات مبارکہ میں سے ہے، لیکن اصل اخلاق کیا ہیں؟ جس طرح آپ میٹھا بول رہے ہیں، جس طرح آپ میٹھی باتیں کر رہے ہیں، اندر بھی آپ کا اسی طرح میٹھا ہونا چاہیے. یعنی اخلاق یہ ہے کہ جو آپ کے ظاہر میں ہے باطن میں بھی وہی ہونا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ سچ بولنا بڑا اخلاق ہے. سچ بولنا یہ بھی اخلاق ہے میرے ساتھیوں. اگر ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سارا دن تعریف کرتے رہیں اور اس سے ہٹ کر دنیاوی معاملات میں، اپنے معاشرے میں، اپنے یاروں میں، دوستوں میں، بہن بھائیوں میں، گھر میں سارا دن اگر ہماری زبان سے جھوٹ نکلتا رہے تو یاد رکھنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا. اور امتی ہو کر اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق کہلا کر بات بات پر جھوٹ بولتا رہے تو پھر خود گریبان میں جھانکے کہ ہم کس حد تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پھیرا ہے اور ہم کس حد تک اخلاق کے مالک ہیں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح کا اخلاق ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان ہے وہ، تم سب میں سے بہترین انسان ہے وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح بیان فرما دیا ہے اگر اس کے باوجود ہمارے اخلاق بد سے بدتر ہیں، نہ ہمیں بڑوں سے بولنے کا ڈھنگ ہو، نہ کسی محفل میں بیٹھنے کا ڈھنگ ہو، نہ ہمیں ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ آتا ہو، نہ ہمیں استاد سے بات کرنے کا طریقہ آتا ہو، نہ ہمیں مرشد سے بات کرنے کا طریقہ آتا ہو، نہ سادات کا احترام آتا ہو، نہ علماء کا احترام آتا ہو، نہ معاشرے میں محلے میں آپ اگر رہتے ہیں، اگر آپ کے محلے والا آپ کی وجہ سے تنگ ہے تو پھر آپ بتائیں آپ کس زمرے میں آتے ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر پڑوسی کے احکام اتنے ہیں نا ہمسائے کے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے حقوق بتائے ہیں، صحابہ کہتے تھے ہمیں شک ہونے لگتا تھا کہ شاید وہ ہماری میراث میں شریک نہ ہو جائے، اتنے حقوق ہیں. تو عزیزان محترم یہ ساری چیزیں اسوہ حسنہ سے تعلق رکھتی ہیں. اور سب سے بڑی بات اگر ہم یہ جو آج تنزلی ہے نا ہماری عروج سے انتہائی پھر جلدی پستی کی طرف، بلندی سے پھر پستی کی طرف، یہ سارے ہمارے اخلاق کا ذریعہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا درجہ بلند ہو تو ہمیں اخلاق کو درست کرنا پڑے گا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونا ہوگا. اس وقت جو پسا ہوا طبقہ ہے نا، یعنی اگر ہمارے انڈر میں کوئی ملازم کام کرتا ہے، کوئی آفیسر ہے، اس کا نوکر ہے، ملازم ہے، یا ہمارا کوئی خادم ہے، یا کمزور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی پیسے والے کے سامنے اچھی بات کرنا ہو سکتا ہے اس کے پیسے کے روپ میں اچھی بات کر رہے ہوں، یا قومیت کے حوالے سے آپ اس سے صحیح انداز میں بات کر رہے ہوں، لیکن یہی انداز اگر آپ کا کسی غریب کے ساتھ ہو اس کا الٹ ہو جائے. ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا غصہ بھی آج منافق ہو گیا ہے کہ ہمیں بلڈ پریشر ہمارا ہائی تب ہوتا ہے جب ہم سے کوئی غریب مخاطب ہو.
لیکن اگر کوئی طاقتور سامنے مخاطب ہو، نہ ہمیں بلڈ پریشر ہمارا ہائی ہوتا ہے، نہ ہمارا شوگر ہائی ہوتا ہے. ہاں اس ٹائم دونوں بیماریاں نارمل رہتی ہیں. یہ تب ہائی ہوتی ہیں جب کوئی غریب پسا ہوا طبقہ، غریب مظلوم طبقہ وہ مخاطب ہو اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے، پھر بلڈ پریشر ہائی بھی ہو جاتا ہے، شوگر بھی ہائی ہو جاتا ہے، پھر اس پر چڑھائی بھی کر جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان فرمائی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانتے ہیں آپ؟ نام تو سنا ہوگا نا؟ جس نے سنا ہے وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے اپنی والدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر گئی کہ یا رسول اللہ اب یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کا ملازم بن کر رہے گا، آپ کا نوکر بن کر رہے گا. اب دیکھیے جب کوئی ملازم ہو جاتا ہے، نوکر بن جاتا ہے، ہمارا رویہ بھی دیکھیں کہ ملازموں اور نوکروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے. جب والدہ چھوڑ کر گئی نا حضور کے پاس کہ یہ اب آپ کے پاس رہے گا، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال کا عرصہ میں نے حضور کی غلامی میں گزارا. 10 سال کا عرصہ، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 10 سال. یارو اگر کسی کو پرکھنا ہونا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر میں زیادہ میٹھی باتیں کر رہا ہوں، زیادہ اخلاق کا مالک بن رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں کہ میں بہت اچھے اخلاق والوں میں مجمع میں آ گیا، بہت اچھی باتیں کر لی، اگر آپ مجھے پرکھنا چاہتے ہیں نا، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ واقعی یہ اندر کا بھی کچھ ہے یا بس اوپر سے ہی سارا کچھ نظر آ رہا ہے، تو فرمایا 3 چیزیں، یا تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، یا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، یا اس سے قرض لے کے دیکھو، کوئی تجارت کر کے دیکھو، یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے دیکھو. پتہ لگ جائے گا کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے. تو اس لیے میرے ساتھیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ اخلاق آپ کو بہت اونچے درجے پر لے جاتے ہیں، لیکن اخلاق وہ جو آپ کا ظاہر ہے وہی باطن بھی ہو، وہی باطن بھی ہو. تو حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال کا عرصہ حضور کی خدمت میں رہا. اس 10 سال کے عرصے میں حضور نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں جھڑکا، ایک مرتبہ بھی نہیں جھڑکا، کبھی نہیں ڈانٹا حضور نے کسی معاملے پر. کوئی کام اگر مجھ سے خلاف عادت ہو بھی گیا، لیکن حضور نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں. یارو آج تو ملازموں کو اتنا پیٹا جاتا ہے نیٹ آپ کے سامنے، مزدور طبقے کو، ملازم طبقے کو اتنا مارا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے کہ بیان کرنے کی حد نہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ آپ یہ وہ طبقہ ہے کہ آپ اتنا ظلم جب اس پر کرو گے، اس کی آہیں بہت جلد جو ہے نا عرش پہ پہنچتی ہیں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی حضور نے جھڑکا نہیں. ایک مرتبہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ. حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ضرور تھا کہ میں حضور کا حکم بجا لاؤں گا، انکار کیسے ہو سکتا ہے. لیکن حضور کی شفقت اتنی ملی، محبت اتنی ملی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار اتنا ملا تھا مجھے، اس پیار میں میں لاڈلا بہت ہو چکا تھا. بس اس لاڈ کی وجہ سے نا، اس لاڈ کی وجہ سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا. جب انکار کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آگے سے رویہ کیا ہونا چاہیے تھا، ذرا آپ خود بھی سوچیں. آپ کا اپنا سگا بیٹا ہو، سگا بیٹا ہو، آپ اسے کسی کام کے لیے بھیجیں، ساتھ میں کچھ دوست بھی بیٹھے ہوں، محفل بھی سجی ہو، وہ بھری محفل میں انکار کر دے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ پٹائی ہوگی اس کی، نہیں بیٹے گی. اب یہ ہیں ملازم حضور کے، نوکر ہیں. جب حضرت انس کہتے ہیں نا میں نے انکار کیا یا رسول اللہ، وہ انکار بھی صرف اس لیے دل سے، یہ میرا انکار نہیں تھا، حضور نے لاڈ اتنا دیا تھا، پیار اتنا دیا تھا. عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جاتا. میرے آقا نے فرمایا جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہ چلے جاؤ. جب دوبارہ ارشاد فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں میں نکل گیا کام کے لیے. جیسے باہر آیا دیکھا کہ کچھ لوگ کھیل رہے ہیں، میں بھی کھیل میں مشغول ہو گیا. اب مجھے وہ کام بھول گیا کہ حضور نے جس کام کے لیے بھیجا تھا، مجھے اس کام کے لیے جانا تھا، وہ کام میرے ذہن سے نکل گیا. حضرت انس کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مشغول رہا کھیل کود میں.
کھیل کود میں مشغول رہا، کافی دیر گزر گئی، حضور نے کوئی غلام اپنا نہیں بھیجا، اپنا نوکر نہیں بھیجا، دیکھا میں نے کافی دیر کے بعد حضور خود تشریف لا رہے ہیں، حضور خود تشریف لا رہے ہیں۔ اب حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے پسینہ آ گیا کہ اب میری خیر نہیں، پہلے میں نے انکار کیا، میں نے تاخیر کی ہے، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لے کر آ رہے ہیں، اب میری خیر نہیں ہے، میری پٹائی ہوگی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اچانک سے میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرے آقا قریب تشریف لائے اور ارشاد فرمایا انس میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا، گئے نہیں، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس تاخیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور جو پہلے بات ہو چکی ہے کہ میں نے تاخیر کی، پہلے انکار کیا، میرے آقا اس کو ریپیٹ فرماتے، بلکہ آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بات بات پر ماں باپ سے لڑنے والوں، بات بات پر اپنا غصہ دکھانے والوں، کاش یہ جوانی یارو سب پر آئی ہے، یہ جوانی صحابہ پر بھی آئی ہے، یہ جوانی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر آئی ہے، یہ ساری جوانی ہم پر حائل ہو گئی، یہ سارا غصہ ہم پر ہی آ گیا ہے کہ ہمیں جوانی چڑھتی ہے تو اتنا غصہ آتا ہے، نہ ماں کا خیال کرتے ہیں، نہ باپ کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی بڑے کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی معاشرے میں محلے داری کا خیال کرتے ہیں۔ یہ ساری جوانی صرف ہم پر آئی ہے کہ سارا جہاں کا غصہ ہمارے دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے۔ یارو نکلو اس چیز سے، ہم جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہیں کریں گے، جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو نہیں کریں گے، اس وقت تک یہی بھٹکتے رہیں گے۔ جب ہم غیروں کو اور اغیار کو یہ سمجھ لیں گے کہ بس یہی اسٹائل ہے جینے کا، یہی طریقہ ہے جینے کا، بس اسی طرح زندگی گزارنی ہے، تو پھر آگے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اگر چاہتے ہو نا کہ ہم اجالوں کی طرف جائیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیار اور محبت ہمیں بھی میسر آئے، تو میں عرض کر رہا تھا غلاموں پر یہ طبقہ سب سے زیادہ پسا ہوا ہے۔ حضرت ایک اور غلام حضور کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کہیں سے بکتے بکاتے حضور کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ تمام مومنین کی ماں، حضور کی زوجہ محترمہ، آپ نے خریدا، پھر اسی طرح یہ حضور کی خدمت میں آئے، غلام بن کر آئے۔ اب غلاموں سے جو کام لیا جائے، جس طرح کام لیا جائے، لیکن قربان جاؤں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کتنی محبت کی۔ کافی عرصہ بیت گیا، 10 سال کے بعد کسی نے بتایا کہ بھائی آپ کا بیٹا تو حضور کے پاس ہے، تو وہ باپ اور چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولنے کے لیے حضرت زید بن حارثہ نکلتے ہیں، زید بن حارثہ نکلتے ہیں، اللہ اکبر، دیکھا کہ سامنے باپ کھڑا ہے اور چچا کھڑا ہے۔ رو کے باپ نے کہا کہ بیٹے کتنا عرصہ بیت چکا ہے، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں، آجا ذرا سینے سے لگ جا۔ سینے سے لگا لیا بیٹے کو اور رو کے کہا کہ ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ کہا ذرا ٹھہرو، مجھے لینے آئے ہو، ذرا ٹھہرو، میں اپنے آقا سے تو پوچھوں، میں آقا کی بات جس کی میں غلامی کر رہا ہوں۔ یارو جو محکوم ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، جن پر ظلم و ستم کیا جائے، وہ تو اس چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں، اس قید سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے قیامت تک کے اپنی امت کو بتا دیا کہ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، نوکروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ حضرت زید کو جب آقا نے بلایا کہ زید تمہارا باپ بھی کھڑا ہے، تمہارا چچا کھڑا ہے، جانتے ہو یہی تمہارے والد ہیں، یہی تمہارے چچا ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہاں، فرمایا یہ تجھے لینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ نے جو کمال دیکھا تھا نا حضور میں، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک
رسول اللہ اب آپ کا پیار اتنا ملا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اب آپ کے در سے نہیں جایا جاتا، اب آپ کی غلامی سے نہیں جایا جاتا، آپ کا اتنا پیار ملا ہے، اتنی مٹھاس ملی ہے، اتنی محبت ملی ہے کہ اب اپنے در سے مجھے جدا مت کیجئے یا رسول اللہ۔ میں نے مانا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، مجھے لینے آئے ہیں، پر یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آپ کا پیار اتنا مل چکا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ چلے جائیں، یہ چلے جائیں، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ حضرت زید کے والد نے رو کے کہا کہ بیٹا پہچان نہیں رہے ہو، آج کی بابا جان پہچان رہا ہوں، لیکن اس در کی غلامی نے ایسا مزہ دیا ہے، ایسا مزہ دیا ہے، ایسی مٹھاس ملی ہے، ایسا پیار ملا ہے جو مجھے کبھی ماں باپ سے بھی ایسا پیار نہیں ملا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، اور اس کے بعد میرے آقا نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو عزیزان محترم، آج ضرورت اس عمل کی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عروج ملے، اور بہت سے لوگ عروج پر جاتے ہیں لیکن گرتے ہوئے اتنی تیزی سے گرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ بلندی کہاں گئی، وہ کس وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، کہ ہم اخلاق کے اس درجے پر ابھی تک فائز نہیں ہوئے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو معاف کرنے کا، جو حوصلے کا، جو برداشت کا سبق دیا ہے، عزیزان محترم، یہ ہم سارا کچھ بھول چکے ہیں، اور ہم اپنے معاشرے میں ہمارے اچھا معاف کسے کیا جاتا ہے؟ سیرت کا ایک بہت ہی بہترین پہلو ہے، معاف اپنوں کو کیا جاتا ہے۔ بڑی محفل میں اگر کوئی میرے پاس آتا ہے کہ حضرت جی مجھے معاف فرمائیں، وہ تو سال کے بعد 6 مہینے بعد مجھ سے ملنے آتا ہے، لیکن جو آپ کے زیادہ قریب ہے نا، آپ سے اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کے یار دوست، آپ کے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، معافی ان سے مانگو، ان سے معافی مانگو، اور ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق ان کے ساتھ کیسا ہے۔ یارو ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ بیٹیوں کو تو معاف نہیں کیا جاتا، بہو کو معاف کرنا سیکھو، بہو کو معاف کرنا سیکھو، اور اگر بیٹی کی طرف سے، بیٹی بھی آئی کہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، بیٹی کہیں اگر بیاہ دی، اس سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو والد کی طرف سے یہ پیغام جاتا ہے، بچی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ یہ الفاظ تمہیں بہو کے لیے بولنے چاہیے۔ جب بہو سے غلطی ہو نا، اس کی طرف سے کوئی شکایت آئے، تب یہ کہو کہ بچی ہے، ابھی آئی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ اسے معاف کرنا سیکھیں۔ اپنے دوستوں کی غلطیاں ہیں، ماں باپ کی، عزیز و اقارب کی کوئی لغزش ہو جاتی ہے، اسے معاف کرنا سیکھیں، اور اپنے اخلاق کو بلند رکھیں، اپنے اخلاق کو بلند رکھیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے سے آخری واقعہ بیان کر کے جانا چاہوں گا۔ اس کے لیے مجھے رئیس بھائی نے بہت ہی اصرار کیا کہ یہ ضرور آپ نے بیان کرنا ہے۔ یارو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے کس پہلو کو بیان فرمائیں؟ خدا کی قسم یہ ساری راتیں بیت جاتی ہیں، ساری عمر گزر جاتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے واقعات نہیں ختم ہوتے۔ ایک پگلی عورت، پاگل عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں بڑے بڑے سردار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور وہ عورت آ کے نہ کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے، مجھے آپ سے کام ہے۔ اللہ اکبر! اب بھری محفل میں جہاں بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں اور صحابہ کرام کا جم غفیر ہو، ایک پاگل عورت یوں بلائے نا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے، آپ آئیں گے تو میں آپ سے بیان کروں گی۔ جب سرکار متوجہ ہوئے نا تو اسی محفل میں اسی عورت کے محلے دار بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جانے دیجئے، یہ پاگل عورت ہے، ہمارے محلے کی ہے، اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے، آپ ان کی بات پہ توجہ نہ دیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا کریم علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس نے مجھے بلایا ہے، مجھ سے مخاطب ہوئی ہے، تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں جا کے اس کی بات ضرور سنوں گا،
میں ان کی بات ضرور سنوں گا۔ میرے آقا وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس عورت کے قریب گئے نا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہاں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، ذرا باہر آئیے، باہر آئیے۔ یار مجھ جیسا کوئی چھوٹا موٹا مولوی ہو، چھوٹا موٹا پیر ہو نا، وہ مریدوں کے ساتھ بیٹھا ہو، کوئی باہر سے بلائے کہ مجھے آپ سے کام ہے، میں بھی اکڑ جاؤں گا، ہوتا کون ہے کہ اس طرح کہنے والا؟ تمہیں کام ہے تو آؤ مجھے بتاؤ، ہے نا اکڑ؟ یہ اندر اپنے اندر اکڑ ہے کہ نہیں ہے کہ مجلس میں محفل بیٹھے ہوں، کوئی باہر سے بلائے کہ آؤ مجھے آپ سے کام ہے، آپ فوراً کہیں گے کام ہے تو آؤ مجھ سے ملو، میں کیوں آؤں تمہارے پاس؟ یہ اکڑ ہمیں جب تک ہے تو اسی طرح ہم بھٹکتے رہیں گے، جب یہ اکڑ نکالیں گے تو پھر اخلاق کے اونچے درجے پر بھی فائز ہو جائیں گے۔ میرے آقا چلے گئے، تشریف لے گئے۔ اب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کو وہ دور صحرا میں لے گئی، صحرا میں لے گئی، اور وہاں ریت پہ جا کے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں بیٹھیے، میں بھی بیٹھتی ہوں۔ اللہ اکبر! میرے آقا گرم ریت پر بیٹھ گئے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ صحرا میں بیٹھ گئے میرے آقا۔ اب باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ کوئی امور سلطنت کی باتیں نہیں تھی، بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر! خدا کی قسم یہ سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے آقا اس پگلی عورت کی بات سننے آپ مجلس سے اٹھے، گھر سے تشریف لے گئے، صحرا میں بیٹھے ہیں، تپتی دھوپ میں بیٹھے ہیں، کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں کو سمجھائیے مجھے روڑے مارتے ہیں، مجھے روڑے مارتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آئندہ نہیں ماریں گے، میں منع کر دوں گا۔ اور دوسری بات اس نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، آپ انہیں منع کریں، آپ انہیں منع فرمائیں کہ مجھے پاگل نہ کہا کرے، مجھے مجنون نہ کہا کرے۔ میرے آقا نے فرمایا آئندہ سے کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ مخاطب ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگ میری بات نہیں سنتے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دور کھڑا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، جب اس پگلی عورت نے کہا نا کہ یا رسول اللہ لوگ میری بات نہیں سنتے، تو میرے آقا رو پڑے، آنسو نکل آئے میرے آقا کے، اور رو کے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، تمہاری بات سنی جائے گی، میں ہوں نا، جب بھی تمہیں کوئی دکھڑا سنانا ہو نا میرے پاس آ جایا کرو۔ یارو ایسوں کو کوئی منہ نہیں لگاتا، کوئی منہ نہیں لگاتا۔ اگر آج بھی چاہتے ہو کہ قسمت بدل جائے اور اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہوں تو ایسوں سے ٹائم لو اور ایسوں کا بیٹھا کرو، انہیں ٹائم دو، انہیں پیار دو، محبت دو۔ آج سارے دکھ اگر ماں باپ ہیں، کوئی بڑے ہیں، پہلے دکھ بیان کیے جاتے تھے، آنسو نکلتے تھے، غم آدھا دور ہو جاتا تھا۔ آج عالم کیا ہے؟ ماں ساری زندگی اپنے سینے کے اندر دکھ چھپا کر آخر اپنا منہ کفن میں چھپا کے چلی جاتی ہے، اولاد کے سامنے ڈر سے بیان نہیں کرتی، ماں باپ اولاد کے سامنے ڈر سے بیان نہیں کرتے کہ اولاد لڑنے کو آتی ہے، اولاد بگڑی ہوئی اتنی ہے کہ بات بات پر ماں باپ سے لڑتی ہے اور کہنے کو ہم حضور کی امتی ہیں۔
کہنو کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تمہاری عاشقی اور تمہارا حضور سے محبت کا یہ دعویٰ حیف ہے تم پر کہ اگر تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہاری ماں تم سے بات نہیں کر سکتی، اگر تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہارا والد تم سے بات نہیں کر سکتا، تو پھر حضور کے پاس کس منہ سے جاؤ گے؟ کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے لیے جاؤ گے؟ کس منہ سے حضور کی شفاعت کے حقدار ٹھہرو گے؟ آج اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں نا، جب بھی کوئی بات ہو تو مجھے سنانے آ جایا کرو، میں تمہاری بات دل سے سنوں گا، تمہاری بات دل سے سنوں گا۔ اور کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی، پھر آخر میں اس عورت نے خود کہا کہ یا رسول اللہ اب میں تھک چکی ہوں، اب آپ کو اجازت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کاش کہ ہر سنی، ہر عاشق رسول اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو جائے۔ خدا کی قسم یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔